اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. چند باتیں جلدی پہلے آپ کو کہہ دوں. دیکھو آپ غیر مسلم ریاست میں رہتے ہو, چند کام آپ نے کرنے ہیں, پھر میں یوسف علیہ السلام کی طرف آتا ہوں. واقعی میں جو اسباب ملتے ہیں, نماز آپ میں سے کبھی بھی کسی نے نہیں چھوڑی. اگر آپ یہاں مذہب سے رشتہ نہیں رکھو گے تو یاد رکھو پھر آپ مذہب سے آہستہ آہستہ دور ہو جاؤ. اللہ میاں نے جو ہمیں 5 نمازیں جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا, اس میں اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان. اس میں آپس میں گیدرنگ رہے گی آپ کی. تبلیغ میں وقت لگایا کرو کچھ. تبلیغی جماعت پوری دنیا میں قابل قبول ہے. کوئی ایسی دعوت نہیں دیتے جس سے کوئی وائلنسی پھیل رہی ہو, کوئی شدت پسندی پھیل رہی ہو, کوئی مار دھاڑ کی بات کبھی سنی آپ نے؟ محبت سے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے, پوری دنیا میں. تو آپ اپنا تعلق جماعت سے کیا کرو, یہاں مسجد میں آؤ. یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ یہ انڈیا سے آئے ہیں, یہ بھی انڈیا سے آئے ہیں, گجرات کے ہیں. میں نے گجراتی لوگ دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں نا, بڑا ماشاءاللہ اللہ نے ان سے کام لیا ہے. مدارس اور مسجدوں میں بڑا پیسہ لگایا ہے. اللہ ان کی عمر میں برکتیں دے. تو سہروزے کے لیے کبھی نکل جایا کرو, کبھی 40 دن کے لیے نکل جایا کرو. تھوڑا سا اچھے ماحول میں بیٹھنے کی عادت پڑ جائے گی. دیکھو حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کان ممن کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن عالم اہل الارض فدل على راہب فأتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبہ قال لا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے, جلدی اس حدیث کو میں مکمل کر رہا ہوں. نبی نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کا قتل کیا. قتل اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بتاؤ اسلام میں قتل سے بڑا کوئی جرم ہے؟ کسی گناہ پر اللہ نے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وعید نہیں سنائی ہے. انسانی جان کا قتل ایسا جرم ہے جس پہ اللہ نے ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنے کی وعید سنائی ہے, ہمیشہ کے لیے. اتنا بڑا جرم ہے. اور اس نے 99 انسانوں کو قتل کیا. لوگوں سے پوچھا مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ. لوگوں نے ایک راہب کا بتا دیا جس کے پاس علم نہیں تھا, عبادت گزار تو تھا, علم نہیں تھا. جب راہب کے پاس آیا اور کہا میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا, کیا توبہ قبول ہوگی؟ انہوں نے کہا 99 کی نہیں ہوتی. اس نے کہا جب نہیں ہوتی تو سینچری پوری کرو نا بھائی. اس نے اس کو بھی مار دیا. کیا جب آگ نہیں جلنا ہے آخرت میں تو پھر 100 بندے مار کے جاؤ. لیکن پھر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ انسانی جان کا قتل اچھا کام نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے وہ عالم کے پاس آیا. اس دفعہ لوگوں نے اس کو کس کا پتہ بتایا؟ عالم دین کا. وہ عالم دین کے پاس آیا. یہ واقعہ ہے عیسائی دور کا, اسلام سے پہلے کا. اس وقت جو عیسائی راہب ہوا کرتے تھے, عیسائی علماء ہوا کرتے تھے, تو کیونکہ آسمانی مذہب تھا نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام برحق مذہب لے کر آئے, تو وہ ان کے پاس جا کے کہنے لگا کہ میں نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ انہوں نے کہا میں یحول بینہ و بین التوبہ, بھلا اللہ اور بندے کے درمیان, توبہ کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے بھائی؟ تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, کوئی کون رکاوٹ ڈال دے گا؟ اس میں تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن وہ عالم تھے, انہوں نے مسئلہ بھی بتایا کہ توبہ بھی کر, اور توبہ پر قائم رہنے کا طریقہ بھی بتایا. صرف توبہ کرا لینا کافی نہیں ہے, توبہ پہ قائم رہنا یہ بھی ضروری ہے. تو عالم نے کیا بتایا کہ توبہ پر قائم رہنے کا کیا طریقہ ہے؟ انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فلا فلا سرزمین میں چلا جا, ولا ترجع الى ارضک, اپنی زمین میں واپس لوٹ کے مت آنا, فانها ارض سوء, اس زمین میں تو نے قتل کرنا سیکھا ہے. جس زمین میں گناہ کرنا سیکھتا ہے انسان, وہاں گناہ سے توبہ پہ قائم رہنا مشکل. فلا سرزمین چلا جا, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, اور ولا ترجع, واپس نہ آنا, اس زمین میں جا کے رہنا توبہ کر کے. کیا مطلب؟ وہ عالم اس کا ماحول چینج کر رہے ہیں, نیک لوگوں میں رہے گا تو توبہ پہ قائم رہے گا. آج روئے زمین میں میرے علم میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, اگر جگہ ہے بھی تو وہاں کوئی آپ کو گھسنے نہیں دے گا کہ میں آپ سے کہوں کہ بھئی آپ نے کسی زمین میں گناہ سیکھے تو آپ فلانے ملک میں چلے جائیں. نا 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 نا. اب چلتے پھرتے ملک ہیں, تو تبلیغی جماعت ایک چلتا پھرتا کنٹری ہے, چلتا پھرتا ماحول ہے. ان عالم نے بتا دیا کہ برائی چھوڑنے کے لیے ماحول کا تبدیل کرنا ضروری ہے. تبلیغ میں آپ نکلو گے 4 مہینے کے لیے آپ کو کوئی شراب کی بوتل بولو نہیں ملے گی. ایسا نہیں ہے چرس پینے کو ملے آپ کو, وہاں پہ کوئی بے حیائی نہیں ہے.
4 مہینے 40 دن سہروزہ جب آپ اللہ اللہ کرتے رہو گے، عبادت کرو گے، انسانیت کی بھلائی اور جوڑ کی بات کرو گے، تو آپ کے اندر جوڑ کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر برائی سے نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے میں ان ملکوں میں خاص طور پہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہاں بھی ضروری ہے، لیکن یہاں بھی ضروری ہے کہ اپنا تعلق تبلیغ والوں سے بولو مضبوط کرو، کوشش کرو گے کہ نہیں کرو، نماز کی پابندی اور تبلیغ میں جوڑنا۔ اور ایک اور بات، سخاوت، خرچ کرو، ٹیکس چوری مت کرو۔ مسلمان کنجوس ہوتا ہے یا سخی ہوتا ہے؟ جتنا ٹیکس بنتا ہے اتنا دو، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کے ان پہ خرچ کرو۔ آپ غیر مسلم پہ صدقہ کرنے کا پورا ثواب ملتا ہے۔ زکات کے لیے اسلام نے شرط لگائی ہے کہ مسلمان کو دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے صدقات ہیں وہ غیر مسلموں کو بھی بولو دیے جا سکتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، ہمارے نیک بندے اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں کے لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے والے بنو، اس سوسائٹی پہ آپ الٹا بوجھ مت بنو۔ مجھے یہاں کا لو نہیں پتا، آسٹریلیا میں گیا، بے روزگاروں کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں، وہاں بہت سارے گھننے بن کے بے روزگار بنے ہوئے وہاں، اور چھپڑ میں جاب بھی کرنے ہیں۔ یہاں کا نہیں، یہاں تو سارے نیک لوگ ہیں۔ تو بھائی یہ تو غلط، غیرت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان کا حق لینے والا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے۔ گھننے بنے ہوئے ہیں، بے روزگار بن کے پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے، اور پھر چھپڑ میں جاب بھی کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کیوں اس سوسائٹی پہ بوجھ کر؟ ان لوگوں نے آپ پر احسان کر کے آپ کو یہاں ٹھکانہ دیا، آپ کو یہاں مذہبی اسکالر آ کے یہاں کھلے عام تقریر کر رہا ہے، حالانکہ ان کا ریاست کا اسٹیٹ کا مذہب اسلام نہیں، انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت دی، آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت دی۔ تو اس احسان کا تقاضا کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے احسان فراموشی کی، احسان کا بدلہ دیا، مصر میں احسان کا بدلہ دیا۔ مصر کی اکانومی کو یوسف علیہ السلام نے کیسا اسٹیبل کیا ہے، آپ کو بھی یہاں ان کے احسان کا بدلہ دینا ہے۔ وہ احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی پہ آپ نے بوجھ نہیں بننا، دینے والا بننا ہے، لینے والا نہیں بننا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جو بے روزگار بن کے پیسے لے رہے ہیں، کل سے روزگار شروع کر کے اناؤنس کر دیں، گورنمنٹ چھپ چھپڑ میں نہ کریں، گورنمنٹ کو بتا دیں کہ بھائی ہم نے جاب ڈھونڈ لیے، ہمیں اب فری کے پیسے نہیں چاہیے۔ پھر بھی دے تو پھر دے رہی ہے تو فری کے ویسے دے گی نہیں، جہاں تک مجھے رپورٹ ہے۔ تو اب میں جلدی سے یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ بتا کے نا کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں کیا سبق ملتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ، اچھا ایک اور بات، جھوٹ مت بولو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا، بھائی وقت ہے نا کچھ یہ جلدی سے ختم کرنا ہے؟ اچھا نہیں، مجھے آپ لوگ بتا دیں، ایسا نہ ہوگا۔ اچھا پھر تو مجھے 2-4 منٹ اور لے لیتا ہوں، میرے 2-4 منٹ تھوڑے لمبے ہوتے ہیں۔ 1 منٹ جو ہے وہ 120 سیکنڈ کا ہوتا ہے، اور سیکنڈ بھی پھر آگے بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے، لیکن خیر کوشش کروں گا 5 منٹ میں بات سمیٹوں میں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح، بلکہ اس سے پہلے میں شروع کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا، 40 سال آپ کی ایج ہوئی، آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ دلیل کے طور پر آپ کے پاس 2 آپشن تھے، ایک اپنی عبادت کو پیش کرنے کا آپشن جو آپ غار حرا میں ہمیشہ سے کرتے رہے، ایک آپشن اپنے کیریکٹر کو پیش کرنے کا۔ تو آپ نے کون سا والا آپشن اختیار کیا؟ کیریکٹر۔ آپ نے یہ نہیں کہا لوگوں میں غار حرا میں اتنے سال عبادت کرتا رہا ہوں، لہذا میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ عبادت گزار جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں صادق بھی ہوں اور امین بھی۔ کیا مطلب؟ میں خیانت نہیں کروں گا، میں سچ بولوں گا۔ 40 سال میں تم نے میری زبان سے کبھی غلط بیانی نہیں سنی، کبھی خیانت نہیں کی، کسی نے میرے پاس امانت رکھوائی ہو اور میں نے اس میں گڑبڑ کی ہو، یہ 40 سال میں نہیں۔ تو یاد رکھو غیر مسلم آپ کی عبادت سے متاثر نہیں ہوگا، آپ کے کیریکٹر سے متاثر ہوگا۔ وہ
میں سمجھا پا رہا ہوں. اب آپ کہو گے ہم نے متاثر کر کے کرنا کیا ہے؟ ہم نے متاثر کر کے بولو کرنا کیا ہے؟ کیوں کریں متاثر؟ آپ کہ اگر کیریکٹر خراب ہوا نا اور وہ اسلام سے بدگمان ہوا تو آپ کے ڈبل چترول لگیں گے قیامت کے دن. یہ مسئلہ ہوگا. یصدون عن سبیل اللہ. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو لیبل اسلام کا لگا ہوا ہو اور اپنے کردار سے لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں, ان کے بارے میں فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں. میں ایسے غیر مسلموں کو جانتا ہوں, اسلام قبول کیا, مسلمان تاجر سے معاملہ ہوا, اس تاجر نے 2 نمبری کی اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا کہ یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اور نبی نے اپنے عمل سے بتایا. اب میں عمل کی ایک حدیث سناتا ہوں بس. صلح حدیبیہ میں حضرت ابو جندل صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. جب ایگریمنٹ ہوا, تھوڑی سی چائے مجھے مل جائے گی سوال جواب کے سیشن. سوال کہاں بنی پٹھانا والے چاہیے تو جب بیان ختم کر کے جب سوال جواب کا سیشن ہوگا جیسے بھی بلائیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ کیا, معاہدہ کیا. معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہاں سے جو مسلمان ہو کر ہماری طرف آئے گا ہم اس کو واپس بھیج دیں گے. یہاں سے جو کافر ہو کر ادھر جائے گا تم اس کو واپس بولو نہیں بھیجنا. یہ شرط مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی کہ نہیں جا رہی تھی؟ لیکن جب ایگریمنٹ کر لیا اگرچہ اپنے اگینسٹ, تو آپ نے اس ایگریمنٹ کو پورا کیا ہے. ابھی اس ایگریمنٹ پہ دستخط نہیں ہوئے کہ ادھر سے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر مشرکین مکہ بہت ظلم کر رہے تھے وہ یہاں فرار ہو کر آئے. حدیبیہ میں نبی سے پناہ مانگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس. اپنا آدمی غیر قوم کے حوالے کر دینا جبکہ پتہ ہے کہ یہ ظلم کریں گے, کتنا مشکل کام ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیرت والے پیغمبر کے لیے. لیکن چونکہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے, آپ نے فرمایا کہ نہیں ہم معاہدوں کی خلاف ورزی بولو. یہ تو چیز تھی جو عرب کو اٹیک کر رہی تھی. ہمارے معاہدے جب ہمارے حق میں جا رہے ہوتے ہیں تو ایگریمنٹ کی ہم پوری پابندی کرتے ہیں. جب ہمارے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں تو ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑا کر پھینک دی جاتی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں 2 نمبر کیریکٹر. اٹ از کالڈ بولو نا کیا جا رہا ہے. جیسی شادی کی بات آتی ہے ایک دم اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں. تو بات کر رہا ہوں تمیز کی دو, بالکل رسپانس ہی نہیں آ رہا. تو آپ کا ایٹیٹیوڈ ان ملکوں میں ایسا ہونا چاہیے کہ گورے کہیں کہ مسلمان کیریکٹر میں کیا ہوتا ہے ایک. وہ جب ایگریمنٹ کرتا ہے گورنمنٹ سے کرے یا کسی کلائنٹ سے کرے یا کسی بزنس پارٹنر سے کرے تو اس کے اگینسٹ جا رہا ہو یا اس کے حق میں جا رہا ہو, دونوں صورتوں میں یہ ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں. قرآن میں اہل جنت کی جہاں بھی صفت بیان کی گئی ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ, یہ لوگ معاہدوں کو نہیں توڑتے. اب میں جلدی سے وہ یوسف علیہ السلام والے اسباق بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, کیونکہ وہ ان ریاستوں کے لیے جو غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں اس میں ہمارے لیے اس صورت میں بڑے اسباق ہیں. بات تو بہت لمبی لیکن میں 2-3 پوائنٹ موٹے ہائی لائٹ کروں گا. پہلی بات, یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, انہو ربی عزیز مصر, جو ایک غیر مسلم بادشاہ تھا, غیر مسلم ایک عہدیدار تھا, اس نے مجھ پر احسانات کیے ہیں, میں اس کی بیوی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا اگرچہ اس کی بیوی کی طرف سے آفر ہے, لیکن میں یہ خیانت. دیکھو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عزیز مصر بالفرض راضی ہوتا تو پھر بھی اللہ کی طرف سے تو حرام تھا نا زنا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کیا, کہا کہ اللہ نے حرام کیا اس لیے میں نہیں جاؤں گا اس طرف, یہ کیوں نہیں کہا؟ پیغمبر تو پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں نا, ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کو تو دیکھنا ہی ہے, مخلوق کا بھی حق ہے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. تو ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ تو زنا تو ہمیشہ سے حرام ہے, پیغمبر تو زنا کے قریب کبھی بھی نہیں پھٹکتے. ہمیں سمجھانے کے لیے کہ احسان چاہے غیر مسلم نے بھی کیا ہو تو آپ کو اس احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں ہی دینا پڑے گا. اور دوسری بات, یوسف علیہ السلام نے جس احسان کا تذکرہ کیا, احسن مثوایا, انہوں نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے روٹی اچھی کھلائی ہے, وہ بھی کھلائی ہوگی,
ٹھکانہ ٹھکانے کی بڑی ویلیو ہے. کسی اسٹیٹ میں آپ کو اچھا ٹھکانہ مل گیا تو یہ اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کا احسان یہ بہت بڑا احسان ہے. آج مسلمان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کہیں آزادی ملتی ہے تو کچھ جذباتی لوگ اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیتے ہیں. پھر جب پابندیاں لگنا شروع ہوتی ہیں تو کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ تو اسلام کے دشمن ہے. انہوں نے آپ کو تو پہلے, میں تھائی لینڈ گیا, وہاں اذان کی اجازت دی انہوں نے کہ بعض لوگوں نے 6 اسپیکر لگا دیے اور روڈ تک اسپیکر ہی اسپیکر جا رہے ہیں. میں نے ان لوگوں سے کہا یار تم لوگوں نے تمہیں اجازت دے دی کہ فضاؤں میں اللہ کا نام کے گونجنے کی, حالانکہ یہ ان کا مذہب اسلام نہیں ہے, یہ تو بدھسٹ ہے وہاں, تو اب تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. وہ تھائیوں کے گھروں میں جا جا کے اذان سنا رہے ہو جو مسلم ہی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں کچھ ایسے جذباتی لوگ ہیں, ان کو پیار و محبت سے آپ نے کیا کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. ان کو اس جذباتی پن میں موٹیویٹ بولو نہیں کرنا. اس سے آپ کو فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نقصان ہوگا. اس سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. دوسری بات, جیل میں جب قیدی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے, یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی تھی نا. کیوں ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ بادشاہ جو عزیز مصر نے سوچا کہ اگر میں ان کو جیل نہیں کروں گا تو ساری دنیا کہے گی پھر آپ کی بیوی غلط تھی. صحیح ہے نا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے جیل جانا زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں. دیکھو زنا اتنا بڑا جرم ہے, آپ کبھی بھی زنا کے قریب مت پھٹکو. یوسف علیہ السلام نے جیل کی زندگی گوارا کر لی, زنا کے قریب نہیں پھٹکے. نکاح کرو, نکاح کو فروغ دو, جلد نکاح کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ کو نکاح کرنے والے, شادی کرنے والے لوگ پسند ہیں. اللہ زنا سے محبت نہیں کرتا. تو جب جیل میں یوسف علیہ السلام تھے, سارے غیر مسلم قیدی تھے وہاں پہ, تو 2 قیدیوں کو خواب آیا. وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہمیں یہ خواب آیا ہے, آپ ہمیں تعبیر بتائیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, ہم یہ سمجھتے ہیں اس پورے جیل میں آپ سے اچھا انسان کوئی نہیں. جیل میں غیر مسلموں کے بیچ میں رہ کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو غیر مسلموں کی رپورٹ تھی وہ کیا تھی کہ یہ ہم میں سب سے اچھے ہیں. آپ جیل میں نہیں ہو, آپ آزاد ہو. یہاں بھی غیر مسلموں کی آپ کے بارے میں رپورٹ کیا ہونی چاہیے, یہ ہم میں سب سے بولو نا یار ایسے کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا نا. یہ رپورٹ آپ کے بارے میں پیغمبروں کی. ہاں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا, جیل میں جاتے نا یہ کافر کا بچہ سارا نماز نہیں پڑھتا. وہ تو ظاہر نماز بھی پڑھتے تھے اور تسبیح بھی پڑھتے تھے, وضو بھی کرتے ہوں گے, جو بھی پیغمبروں کا طریقہ ہوتا ہے. کسی کو یہ نہیں کہا کہ طنز کیا ہو جا کے ابے تو پی کیوں رہا ہے. وہ تو شراب بھی پیتے تھے. وہ ایک تو ان میں باقاعدہ شرابی تھا جس کا کام ہی بادشاہ کو شراب پلانا تھا, خود بھی تو پیتا ہوگا نا. کہیں بھی اگر یوسف علیہ السلام کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا کہ پی کے بدبو آ رہی ہے, دفعہ یہاں سے, میں نماز پڑھ رہا ہوں اور گر رہا ہے یہاں پہ میرے اوپر آگے, تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم میں سب سے اچھے ہو. کہتے ہیں یار سب سے بد اخلاق کون ہے, معاذ اللہ, یہی کہتے ہیں نا. حضرت یوسف کا ایٹیٹیوڈ اس جیل میں ایسا تھا کہ جیل کے قیدیوں نے کہا کہ اس سے اچھا انسان ہمارے اس جیل میں بولو. پھر یوسف علیہ السلام نے تیسرے نمبر پہ کیا کام کیا, جب ان کو تعبیر بتانے لگے تو پہلے ان کو توحید کی دعوت دی. یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, اے میرے جیل کے ساتھیوں. اس سے پہلے دعوت نہیں دی. قرآن کے اس سے ظاہر سے یہ لگتا ہے. کیوں جی اچھا بس یہ میں لپیٹ رہا ہوں, اس سے پہلے نہیں. وجہ کیا ہے کہ خود سے جا جا کے انٹرفیئر کرنا, اس میں بعض دفعہ ری ایکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اگلا نہیں دعوت سننا چاہتا, آپ جا جا کے اس کو زبردستی تھوپ رہے ہو دعوت. یہاں یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دعوت کا موقع ہے, تو کیا اے میرے دوستو, اے میرے دوستو, کتنا اچھا رویہ. تو اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے, میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں. پھر یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر, بادشاہ کو خواب آیا, اس کو صحیح تعبیر بتائی اور باہر نکلے, تو اس اسٹیٹ کی بھلائی سوچی ہے یوسف علیہ السلام نے. بھلائی کیا سوچی کہ انہوں نے کہا کہ تزرعون 7 سنین دعابا, مصر میں 7 سال کے لیے قحط آنے والا ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ غیر مسلم ریاستیں برباد ہونے دیں, اس کو کیسے مرے.
بلکہ پلان بنا کے دیا کہ دیکھو 7 سال اگلے بڑے خطرناک آنے والے ہیں، آپ نے جو بھی گندم نکلے اس کو اس کی خوشوں سے نہیں نکالنا، اس کو محفوظ رکھنا ہے، اتنی کھاؤ جتنی 7 سال میں ضرورت ہے، باقی سارا اگلے 7 سال کے لیے اسٹور کر دو، اور پھر پوری دنیا میں اس کو بیچو، پورے شام میں قحط پڑے گا، سب لوگ آئیں گے۔ مصر کی اکانومی کو مضبوط کرنے کا سبب بنے حضرت یوسف علیہ السلام، کسی سلے میں بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا۔ یہ ایٹیٹیوڈ تھا ایک غیر مسلم ریاست میں اللہ کے ایک محبوب پیغمبر کا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی انسان کا بچہ بنا دے، گھر میں بھی بنا دے اور گھر سے باہر بھی بنا دے۔ اچھا چلیں آپ سوال کر لیں، پڑھ کے سناتے رہے، مجھے تھوڑی سی چائے دے دیں۔ یہ سوالات بہت سارے جمع ہو گئے۔ دیکھو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے نا جماعت سے، اس کا مطلب باقی بھی پڑھتا ہے، تو فجر کو پکڑ لیں، باقی انشاءاللہ نمازیں ساری کنٹرول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور خواتین سے بھی خصوصی گزارش کروں گا، دیکھو اللہ نے جیسے صدقات و خیرات کا مردوں کو حکم دیا، بالکل اسی اسپیڈ کے ساتھ صدقہ کرنے کا حکم خواتین کو دیا۔ ہمارے نبی مردوں میں صدقات و خیرات کی ترغیب دیا کرتے تھے، پھر عورتوں میں الگ سے جا کے دیا کرتے تھے، اس لیے خواتین بھی صدقات و خیرات کیا کریں اپنے رشتہ داروں پر۔ اور خواتین کے لیے سب سے مقدس رشتہ شادی کے بعد کون سا ہے؟ بولو نا، شوہر کا رشتہ۔ اللہ نے شوہر کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اتنا وفادار میاں آپ کو ملا ہوا ہے مارکیٹ میں، ایسے میاں آج کل شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، اس کی قدر کرو بھائی، اس کی تھوڑی کڑوی کسیلی برداشت کر لو۔ اللہ کو میاں بیوی میں کا جوڑ کے رہنا پسند ہے یا علیحدہ ہونا طلاق پسند ہے؟ اللہ تو ایسا کام مت کرو جس سے میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹے۔ تو جب تک برداشت پیدا نہیں ہوگی تب اس وقت تک کوئی رشتہ جوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ معذرت کے ساتھ خواتین کی خدمت میں پیکیج تھا جو اسلام کا پیکیج ہے جو میں نے پیش کیا ہے۔ آج کل نہ مردوں میں برداشت ہے نہ خواتین میں برداشت ہے۔ ذرا سی خاتون نے مجھ سے پوچھا میرے میاں کو غصہ بہت آتا ہے، اور پھر وہ چاہ رہی تھی کہ میں طلاق لے لوں۔ میں نے کہا آپ کے میاں کو غصہ بہت آتا ہے، طلاق لے کے کہیں اور شادی کرو گی، اس کو ہو سکتا ہے غصہ نہ آتا ہو، پیسے نہ خرچ کرتا ہو، بالکل بھی وہ ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے، جیب سے 5 روپے نکال کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھو ہم پاکستان میں اگر ہماری بیوی ہم کو یہ بول دیں کہ آپ، ہم تو وہاں گیس کا بل بھی خود دیتے ہیں، بجلی کا بل بھی خود دیتے ہیں، میرے ماشاءاللہ 15 بچے ہیں، تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ اسکول کی ساری فیسیں میری، ڈلیوری اور بچے کی پیدائش کا خرچہ کون برداشت کرتا ہے؟ اسلام نے تو مرد کے کندھوں پہ ڈال دی نا ساری ذمہ داری۔ عورت کو تو اسلام نے حکم دیا بیٹھ کے کھاؤ بس، ٹھیک ہے نا، اور اپنے بچوں کو پالو، گھر میں اپنے شوہر کی جو بھی جائز خدمت ہے وہ کرو، اس سے زیادہ تو نہیں بنایا نا اسلام نے پابند۔ تو اب ہم سارا وہاں پر گھر کا بھی خرچہ، گیس بجلی کا بھی خرچہ، تو کبھی کبھار ظاہر ہے آدمی کی کھوپڑی بھی گھومتی ہے، غصہ بھی آتا ہے اس کو، چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے۔ اب ہماری مشرقی عورتیں جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ نہیں بھائی اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے، تو میں ان سے کہتا ہوں یہ خرچہ ہمارے ذمے سے ہٹا دو، پھر دیکھو ہمارے اخلاق۔ میں بد اخلاقی کی خدا نہ خواستہ ترغیب نہیں دے رہا کہ بدتمیزی کریں، میں خواتین کو برداشت سکھا رہا ہوں کہ اگر اپنی ذمہ داریاں میاں پوری کر رہا ہے تو تھوڑی کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑے گی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ گھر جوڑنے کے لیے عدم برداشت سے کام چلتا ہے یا برداشت سے کام چلتا ہے؟ تو مرد کو بھی حکم ہے، عورت کو بھی حکم ہے، جوڑنے والے بنو۔ طلاقیں اللہ کو پسند نہیں ہے تو جوڑو نظام کو، اپنے توڑو مت اس نظام کو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ چلیں بھائی سوال پوچھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی سوالات ہیں، یہ پہلا سوال کئی دفعہ ہے اور بہت اہم سوال ہے یہاں کے لوگوں کے متعلق، پہلے میں نے انہی سوالوں کو جمع کیے۔ پہلا سوال، کیا ہم قرضے پہ بینک سے 1 عدد مکان لے سکتے ہیں؟ یعنی دیکھو سودی قرضہ لینا اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ شدید ضرورت کے وقت لیا جا سکتا ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ گھر کی رہائش بھی ایک ضرورت ہے، لیکن اپنا گھر ضرورت نہیں ہے، رہنا ضرورت ہے۔ کوئی گھر روڈ میں نہیں رہ سکتا انسان، تو اگر کوئی رینٹ پہ کرائے پہ رہ سکتا ہے تو ہمارا فتویٰ تو یہی ہے کہ وہ سود پہ نہیں لے سکتا۔ تو اسلامک بینکنگ کو یہاں مسلمان رواج دینے کی کوشش کریں۔ کینیڈا میں، یو کے میں اسلامک بینکنگ آ گئی ہے الحمدللہ، یہاں بھی آ گئی ہے، تو اس کو پروموٹ کریں۔ اسلامک بینکنگ سے آپ شرکت متناقصہ کی بیس پر اسلامک بینکنگ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ، لون نہیں دیتا، نام اس کا لون ہوگا لیکن وہ لون نہیں دیتا، وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ، تو اس بیس پہ آپ یہ کریں، مورگیج کی طرف نہ جائیں۔ یہاں مطلب مورگیج ملنے کی جو صورت ہے، مورگیج اسی کو مل سکتا ہے جو کرائے پہ بھی رہ رہا ہو؟
تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں بھیا نہیں کرائے پہ رہیں پھر سود سے بچیں. ہاں جی جزاک اللہ. یہاں اور اسلامک بینکنگ کو کوشش کریں نا یار. جی یہ ماشاء اللہ رواج کے شیرین صاحب کر پھر کے انشاءاللہ پھر تو فائدہ ہو جائے گا. یہاں کھانے میں کچھ روزانہ کی استعمال کی چیزوں میں الکوہول ڈالتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں بڑا مشکل مسئلہ ہے. دیکھیں الکوہل کا خارجی استعمال تو بالکل جائز ہے, پرفیوم وغیرہ میں کھا نہیں سکتے آپ, سمجھتے ہیں. تو کسی دوا میں ہو ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے, کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال نہ کریں. جامعۃ الرشید کا ایک گوگل پہ آپ لکھیں گے حلال فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے, اس میں کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہدایات آپ کو مل جائیں گی. وہاں جو نمبر آئے گا نا اس پہ کال کر کے پوچھیں گے, تو وہ کوئی کوڈ ہوتے ہیں, چونکہ ہمارا تو بہت کم آنا جانا ہوتا ہے ان کنٹریز میں, تو وہ چیزوں کے اوپر کوڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ان ملکوں میں ایک اچھی بات ہے کہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اندر وہی ہوتا ہے. یہ اب تک کی رپورٹ یہی ہمیں پتہ چلی, یہ غلط نہیں لکھی جاتی. تو اس کوڈ کے مطابق دیکھ لیا کریں کہ اس میں کوئی سور کی چربی وغیرہ تو شامل نہیں ہے, کوئی حرام جیلیٹن تو شامل نہیں ہے. تو وہ کوڈ یاد کر لیں, گوگل پہ پڑھے ہوئے اس کے. جی سبحان اللہ, اپلیکیشن آ گئی, اب اور خاندانی کام ہو گیا. اور اگر خاندانی کام ہو گیا. اور اگر کسی کھانے کی چیز کے بارے میں شک ہو کہ یہ حلال ہے یا نہیں, پھر جب تک یقین نہ ہو جائے آپ نہیں کھا سکتے. لیکن اب یقین کے لیے جو بیچنے والا مسلمان ہے, اگر وہ اطمینان دلا رہا ہے اور صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ حلال ہے, ٹھپے لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بتائے کہ ہاں بھائی ہم جن سے خریدتے ہیں وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہاتھ سے باقاعدہ جانور اللہ کا نام لے کے ذبح کریں. جب تک یہ اطمینان نہ دلائے کھانا جائز نہیں ہے. لیکن اطمینان کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ وہاں مرغی دیکھنے کے لیے جائیں, پھر وہاں کھڑے ہو, پھر یہ چھری پاک تھی کہ ناپاک تھی, اور پھر اتنا تو ظاہر ہے پھر تو 5 سال میں ایک آدھ مرغی کا لیگ پیس ہی کھا سکیں گے آپ. لیکن اتنی جلدی بھی نہ کھائیں گے جیسے آج کل لوگ کھا رہے ہیں, بس حلال کا ٹھپا دے کر کھا لیا. ٹھپا بہت لوگ لگا رہے ہوتے ہیں. جی یہ بھی سوال کافی زیادہ ہے کہ میرے پاس فرانس کی پیپر نہیں ہے, یہاں محنت کرتا ہوں, کیا میری کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ کسی کے پاس فرانس کے پیپر نہیں ہے, محنت کر کے کما رہے ہیں تو کمائی تو حلال ہے, کیونکہ وہ تو اس کام کی عوض میں مل رہی ہے نا جو آپ کر رہے ہیں. لیکن بغیر پیپر کے رہنا بھارت غیر قانونی ہے, ناجائز ہے. تو آپ پیپر بنوا لیں, آپ وکیل سے رابطہ کریں, وہ آپ کو بتا دیں. یہ بھی اکثر جھوٹ نہ بولیں, اس میں جھوٹ نہ بولیں. جی بالکل. آپ کہیں سچ بولیں گے تو پھر یہ واپس ملک بھیج دیں گے, تو چلے جائیں واپس. کیا وہاں لوگ نہیں رہتے, کیا ہم وہیں رہتے ہیں, وہ مرے 15.5 ہو گئے. اور کیا چاہیے, یہاں تو 15.5 بہت مشکل, اور اپنے خرچے پہ. یہاں تو سنا ہے گورنمنٹ بچہ پیدا ہونے پہ الاؤنس بھی دیتی ہے, پھر بھی نہیں ہوتے لوگوں کے, 4-5 سے زیادہ نہیں ہوتے. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اتنا بھی نہیں ہے یار جتنا آپ سمجھ رہے ہو. تو وہیں جا کے رہ لو, غیر قانونی نہ رہو. سمجھ رہے ہو, پیپر میرج میں اب تو سنا دھوکہ نہیں ہوتا, پہلے پیپر میرج میں لڑکیوں کو دھوکہ بہت دیا جاتا تھا. ابھی بھی ہوتا, غلط ہے. خدا کی قسم, یہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ گوری سے آپ نے شادی کی, وہ سمجھ رہی ہے آپ وفا کرو گے, اور نیشنلٹی لینے کے بعد اس کو چھوڑ دیا. بتاؤ مسلمان کا اتنا بدترین امیج اس کے ساتھ سامنے جائے گا, کتنا بڑا ظلم ہے, کتنا بڑا. غیرت جب انسان میں ختم ہو جائے نا, تو کیا عربی کا مقولہ ہے ففعل ما شئت, پھر جو چاہے کرو. غلط ہے یار, یہی بات ہے. جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے تو یہی ہوگا. بھائی غیر قانونی مت رہو, مت جھوٹ بول کے یا پیپر بنواؤ, آپ اپنے ملک میں رہ لو. کیا ہے, رکشہ چلا لو, ٹیکسی چلا لو, مرے گا تھوڑی یار. رکشے والے زیادہ خوش دیکھے ہیں میں نے, اور پاکستان میں جو ٹماٹر بیچنے والے کو کبھی ڈپریشن کی گولی کھاتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. سارے مالدار لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ڈپریشن سے مر رہے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے تو خودکشیاں کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ٹماٹر کے وجہ سے میں نہیں کہہ رہا ٹماٹر بیچیں, لیکن اگر قدرت آپ سے ٹماٹر ہی بکوانا چاہتی ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. سمجھتے ہو, حرام کی طرف مت جائیں. یہی سوال جو کئی طریقوں سے آئے, اگر اس میں یہ بات تھی کہ اگر مجبوری کی تحت میں پاکستان میں یا اپنے ملک میں کچھ والدین ہیں جن کی ہم کفالت کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں جھوٹ بول کر پیپر بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ معاہدے کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے. بات ہو چکی ہے, پھر جھوٹ اس کی حد کہاں تک ہوگی. ہر آدمی کی ضرورت کا دائرہ, ایک آدمی کہتا ہے مجھے روزانہ 4 ٹائم کھانا چاہیے, یہ میری ضرورت ہے, تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ نے خنزیر کھانے کی اجازت دی ہے اس صورت میں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا. تو جان بچانے کے لیے تو حرام کی اللہ نے اجازت دی ہے, کہ آپ کی زندگی بچانا تو سب سے پہلے ہے نا.
इस जरूरत को अल्लाह ने जरूरत माना है, लेकिन कोई क्या करता है कि खिंजीर के कबाब बना के खा रहा है और कह रहा है एक्चुअली मैं कबाब के बगैर मुझे हजम, तो फिर ऐसा नहीं होता ना मेरे पास। तो आप हद से तजावुज ना करें आप जी। मुफ्ती साहब, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं मगर घर और काम की जगह पर पढ़ते हैं और जुम्मे के दिन मस्जिद में, क्या हमें वो सवाब मिलता है जो नमाज मस्जिद में बंदा पढ़ता है? मस्जिद की जमात का सवाब तो मस्जिद में मिलेगा। कहीं मस्जिद नहीं है तो आप बना लें, आप तो इजाजत है, आप परमिशन लेके बना लें। काम पर होते हैं तो निकालें टाइम उस काम से। यही भी एक सर सवाल है कि काम पर नमाज अगर फर्ज नमाज छोड़ने की इस्लाम में किसी कीमत में इजाजत नहीं है, खूब समझ लें, ऑप्शनल नहीं है नमाज। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, अल्लाह ने फरमाया मुसलमान पर नमाज मुकर्ररा औकात में फर्ज है। ये नहीं कि जब शाम को जॉब से घर आए तो 5 बजे इकट्ठी पढ़ लेंगे। हाँ, हर नमाज का अल्लाह ने एक मुतय्यन टाइम रखा है, उसमें आपको हर कीमत पे पढ़नी पड़ेगी। छोड़ने का ऑप्शन इस्लाम में नमाज का नहीं है, ये दिमाग से निकाल दें आप। इसी बात में ये सवाल कि मुझे काम पे नमाज जुमा पढ़ने की इजाज़त नहीं है, बाकी नमाजें मैं पाबंदी से पढ़ता हूँ, क्या किया जाए? आप परमिशन लें अपने बॉस से, मोहब्बत से उसको समझाएं, मानेगा इंशाल्लाह। उसको लिख के दें, बोले भाई हमारे मज़हब में जुमे की नमाज बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने देखा है कि जब तमीज़ से बात की जाए, मोहब्बत से बात की जाए, उसकी खिदमत ज़्यादा कर लें। आप बोले यार मैं तनख्वाह इतनी ही लूंगा लेकिन आधा घंटा टाइम ज़्यादा दूंगा मैं इसके बदले में, तो कुछ उसको ऑफर देना, थोड़ी सी कुर्बानी दे तो वो दे देगा इंशाल्लाह जुमे की नमाज का टाइम होगा। मुफ्ती साहब, एक औरत का सवाल है। जब नमाज का टाइम ऑफिस में मिलता है तो लोग बड़े खुशबू से पूरे इशराक पढ़ के घर आ रहे होते हैं, ये भी गलत है ना। तो सुन्नत मुअक्कदा पढ़े और फर्ज पढ़े और पतली गली से निकले, उस काम को फोकस करें आप। एक और का सवाल ये है कि अगर कोर्ट से तलाक ले ली है और शोहर जो है वो ज्यादती कर रहे हैं और जिम्मेदारी भी पूरी नहीं अदा कर रहे, तो क्या तलाक हो जाएगी? देखिए, कोर्ट से तलाक जो है ना, वो तो भी जब तक मुफ्ती के पास पूरा वो ना भेजा जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये डिवोर्स हुई है कि नहीं हुई है, वो पूरे पेपर पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसे में उमूमी फतवा इस पे किसी को नहीं दे सकता जब तक वो डॉक्यूमेंट्स पूरे पढ़े नहीं जाएंगे। औरत ने किस बात को बुनियाद बनाया है, फिर शौहर ने उस पर साइन किए कि नहीं किए तो क्यों नहीं किए, पूरी डिटेल है। तो उसके जब तक वो पेपर, तो उसका तरीका ये है कि इस्लाम के मुताबिक तलाक हुई है कि नहीं हुई है, तो आप इंडिया या पाकिस्तान या यहाँ भी किसी, जो मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, इनको ये हजरत बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें, तो यहाँ भी उलमा हैं, उनसे आप रब्ता